الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارے حیدری ارے حیدری پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں بہت اچھا شعر پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں میں بچ گیا فشار لہر سے اسی لیے میں بچ گیا فشار لہر سے اسی لیے زیر کفن کی خاک شفا اور کچھ نہیں زیر کفن کی خاک شفا اور کچھ نہیں گر چاہے تو فاطمہ آئے بہشت سے گر چاہے تو فاطمہ آئے بہشت سے گھر میں بچھا دو فرش ادا اور کچھ نہیں گھر میں بچھا دو فرش ادا اور کچھ نہیں اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ میں نے لکھا فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں مومنی سے گزارش ہے برائے مہربانی مسجد حضرت ولی العصر میں تشریف لے آئیں مجلس شروع جاری ہے نعرہ صلوات ومنكري فضائلهم ومصائبهم وقد
اس عنوان پر عرض کروں جس کو میں نے سخن قرار دیا ہے پروردگار سورہ نساء کی اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ لا یغفر، کہ میں نہیں معاف کروں گا ان یشرک کہ جس نے میرے ساتھ شرک کیا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اس کے گناہ معاف بھی کیے جا سکتے ہیں اگر میری مشیت چاہے۔ میں نے گزشتہ مجالس میں یہ عرض کیا کہ اللہ کی مشیت کسے کہتے ہیں، اللہ کی مشیت کون ہے، اور شرک کرنا کسے کہتے ہیں۔ آج ہم شیعوں پر اس بات کو لے کے اعتراض ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ علی کو اللہ مانتے ہیں۔ دوسری قومیں اس بات پہ اعتراض کرتی ہیں کہ ہم معاذ اللہ نعوذ باللہ علی کو اللہ مانتے ہیں، تو ہم ان کو یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، یہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے، یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ ہم شیعان علی معاذ اللہ علی کو اللہ مانتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مذہب شیعہ میں حدود شیعت کے اندر شیعت اس کو رہنے کا حق ہی نہیں دیتی کہ جو علی کو اللہ سمجھے۔ مذہب شیعہ اس شخص کو کہ جو علی کو اللہ سمجھے حدود شیعت میں رہنے کا حق ہی نہیں دیتی، اسے حدود شیعت سے باہر نکال دیتی ہے، اور مذہب شیعہ حدود شیعت کے اندر رہ کر اس شخص پہ بھی لعنت کرتی ہے کہ جو علی کو اپنے جیسا سمجھے، جو علی کو اپنے جیسا سمجھے اس پر بھی لعنت ہے۔ جو علی کو خدا سمجھے اس کا تو شیعت میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اس کو حدود شیعت سے باہر ہی نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن جو علی کو اپنے جیسا سمجھے، توجہ جانا ہو، اسے بھی لعنت ہوتی ہے، اس کے اوپر شیعت لعنت کرتی ہے کہ جو علی کو اپنے جیسا سمجھے۔ ارے کہاں علی کہاں ہم سب تو علی کے نالے میں پاٹ کے نیچے جو ذرے ہوتے ہیں اس کے برابر بھی نہیں۔ آپ دیکھیے میں دلیل دے رہا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ وہ ذرے بھی بڑے شرف والے ہوں گے، وہ ذرے بھی بڑے مرتبے والے ہوں گے کہ جن کے اوپر سے علی گزر گئے۔ علی کی نالین پاک کے جو نیچے ذرے ہوں گے نا ان کے برابر بھی ہم نہیں ہیں۔ ہماری کیا مثال کہ ہم علی کو معاذ اللہ اپنے جیسا سمجھیں۔ آپ دیکھیے جو بڑے بڑے مرچہ گزرے ہیں، بڑے بڑے اپنے وقت کے عالم الجمیت گزرے ہیں، ان سب کی یہ دلی تمنا ہوتی تھی کہ انہیں علی کے پیدیان دفن کیا جائے، علی کے پیدیان نجف اشرف میں دفن کیا جائے۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ دو وجہ ہے۔ پہلی یہ وجہ تھی کہ ان کو یہ شرف عطا ہوگا کہ وہ علی کے پیدیان دفن ہوں گے، اور دوسرا شرف یہ عطا ہوگا کہ جو علی کے زائرین علی کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے ان کے قدموں میں رہیں گے۔ آپ دیکھیے علی کے زائرین کے قدموں کی یہ عظمت ہے، اس کی کیا عظمت ہوگی کہ جس کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک سلوات پر ان کے قدموں کا یہ مرتبہ ہے کہ جب ان کے قدم مدینے کو پہنچتے ہیں تو مدینے کو مدینہ منورہ کر دیتے ہیں، جب ان کے قدم نجف پہنچتے ہیں تو وہ نجف کو نجف اشرف کر دیتے ہیں، جب ان کے قدم کربلا میں پہنچتے ہیں تو کربلا کو کربلا معلیٰ کر دیتے ہیں۔ صلوات پر محمد۔ لہٰذا ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ اسے علی کے پیدیان دفن کیا جائے۔ اچھا ایک بات عرض کرتا چلوں، بات آ گئی تو واضح کر دے رہا ہوں، اور جنہوں نے اس سلسلے کو قائم کیا ان کے لیے سارے ثواب کے لیے بھی ہو جائے گا کہ یہ جو شیعان حیدر کرار ہوتے ہیں، مولا علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ان کی روح کیسے نکلتی ہے، ان کی روح کیسے قبض ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کسی نے مولا صاحب کو پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ انسان کی روح کیسے نکلتی ہے، انسان کی روح کیسے نکلتی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، تو امام نے بتایا کہ کاردار کانٹوں کے اوپر اگر کوئی ریشم کا کپڑا ڈال دو اور اس کو واپس کھینچ دو، جس طرح سے اس کپڑے کا عالم ہوگا اسی طرح سے انسان کی روح کا عالم ہوتا ہے کہ جب اس کی روح کو ملک الموت قبض کرتا ہے۔ میں جو چاہتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ مولا پھر آپ کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ اگر انسان کی روح کو اس طرح سے نکالا جائے گا
کہ جس طرح سے خار کانٹوں کے اوپر کوئی ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کپڑے کو واپس کھینچ لیا جائے تو جو کپڑے کا عالم ہوتا ہے وہی انسان کا عالم ہوتا ہے. تو مولا سے کہنے لگا پھر مولا آپ کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ مولا نے کہا ذرا ٹھہرو تو تم نے انسان کی بات کی تھی, تم نے مومن کی بات نہیں کی کہ مومن کی روح کس طرح سے نکالی جائے گی, کہ جو علی کا چاہنے والا ہوگا اس کی روح کیسے قبض ہوگی. توجہ چاہتا ہوں, مولانا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے, جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے اس کی کس طرح سے روح قبض کی جاتی ہے. حضور کے سارے ثواب کے لیے ہو جائے گا اور خانو بھائی کے لیے جو انہوں نے سجدے کو قائم کیا تھا. آپ دیکھیں گے شیعہ میں حیدر کرار کی عظمت کیا ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں, شیعہ میں حیدر کرار کی عظمت کیا ہوتی ہے. مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو پہلے جا کے علی سے اجازت مانگتا ہے, یا علی کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں فلاں فلاں آپ کے چاہنے والے کی روح کو جا کے اندر. سمجھ جاتا ہوں, جب علی اجازت دیتے ہیں تو علی کیا کہتے ہیں کہ جاؤ تم بھی جا کے میرے چاہنے والے کی زیارت کرو, جا کے دیکھو کہ میرا چاہنے والا کیسا ہے. سمجھ جاتا ہوں, ملک الموت کہتا ہے, سمجھ جاتا ہوں, مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ملک الموت جب ہمارے چاہنے والے کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے آگے اسے سلام کرتا ہے. آپ یہاں پہ غور کریے, آگے سلام کرتا ہے. سلام ہے سلامتی کی دعا. آپ ایک طرف دیکھیے کہ وہ آگے سلام بھی کر رہا ہے, سلامتی کی دعا دے رہا ہے, دوسری طرف روح کو بھی قبض کرنے آیا. یہاں پہ کچھ بات سمجھ نہیں ہے. مولا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ خود ملک الموت کو اجازت دیتا ہے کہ میری روح کو قبض کرتا ہے. بغیر اس کی اجازت کے ملک الموت اس کی روح قبض نہیں کرتا. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی موت کے منہ میں, اس کی ماں علم کے پاس گئی اور جا کے اس نے منت مان لی, جا کے گڑگڑا گڑگڑا کے دعا مانگ لی, اس کا بچہ موت کے منہ سے باہر آ گیا. آپ دیکھیے ایسے ایسے آپ نے واقعات سنے. تو مولانا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ ملک الموت کو خود اجازت دیتا ہے کہ میری روح کو قبض کر لو, کیونکہ ملک الموت سب سے پہلے آگے کیا کر رہا ہے, سلام کر رہا ہے. اب جب سلامتی کی دعا دے رہا ہے تو آپ بتائیے کہ وہ روح کو قبض کرنے آیا ہے. لیکن مولانا ارشاد فرماتے ہیں پہلے آ کے وہ سلام کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے پروں کو اس کے پیروں سے مس کرنا شروع کرتا ہے. جس کی روح قبض کرتے ہیں اس کے پیروں سے مس کرنا شروع کرتا ہے اور اس کو اشارہ کرتا ہے کہ اوپر دیکھو, اس کو اشارہ کرتا ہے کہ اوپر دیکھو. اور جب وہ اوپر دیکھتا ہے تو ہمارا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حجابات کے پردے ہٹا کے اسے اپنے چہرے کی زیارت کراتے ہیں. ہم اپنے حجابات کے پردے ہٹا کر اسے اپنے چہرے کی زیارت کراتے ہیں. تو جیسے وہ ہمارے چہرے کی زیارت کرتا ہے تو وہ مسکراتا ہے. پھر ملک الموت اس کو دیکھ کے کہتا ہے اگر تم اس تک جانا چاہتے ہو تو ہم تم کو پہنچا سکتے ہیں, اگر تم اس تک جانا چاہتے ہو تو ہم تم کو اس تک پہنچا دیتے ہیں. تو مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی ہمارے چہرے کی زیارت کرتا ہے پھر اس کا دل نہیں لگتا کہ وہ دنیا میں ہے, پھر وہ ملک الموت کو اجازت دیتا ہے کہ ہاں ہم کو ہمارے اصل وارث تک پہنچا دیا. تو ملک الموت اجازت دیتا ہے اس طرح. تو بس وہ اتنا کہتا ہے کیونکہ علی کا چاہنے والا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اس سے ملا دو, اس کی روح کو سمجھا. آپ دیکھیں یہ ہے شیعہ میں حیدر کرار کی عظمت. اور بے شک موت تو ایک پردہ ہے ہماری علی سے ملاقات کے لیے. مرحوم کے سارے ثواب کی جب بات آ گئی تو عرض کر دیا, لیکن میں اپنی بات پر واپس آتا ہوں. جو میرا عنوان ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نہیں معاف کروں گا اسے, اللہ یغفر, میں نہیں معاف کروں گا اسے ایشرک کا کہ جس نے میرے ساتھ شرک کیا, ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, لیکن اس کے گناہ معاف بھی کیے جا سکتے ہیں اگر میری مشیت چاہے, اگر مشیت خدا چاہے. میں نے عرض کیا کہ مشیت خدا 14 معصومین ہے, یہ چاہے تو انسان کے گناہوں کو بخش بھی سکتے ہیں. کیونکہ توجہ چاہتا ہوں, اچھا ان لوگوں نے جو شرک کی تعریف کی, میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مجلس میں کہ ان کا کہنا ہے کہ شرک سے مراد اگر ہم اللہ جیسا کسی کو مانیں تو اسے شرک کرنا کہتے ہیں. اگر ہم اللہ کے جیسا کسی اور کو مان لیں تو سمجھ لیجیے کہ ہم نے شرک کیا. اور جبکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں تو نظر ہی نہیں آیا, میں تو کسی کو دکھا ہی نہیں, لوگ میرے جیسا کس کو بنائیں گے. کہ اگر میں مان لیتا ہوں ان کی بات کہ چلو ٹھیک ہے کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جیسا کسی کو ماننا شرک ہے, لیکن اب یہ کون بتائے گا کہ اللہ دکھتا کیسا ہے. اگر ہم کو اللہ جیسا کسی کو ماننا ہے تو اللہ کا دکھنا ضروری ہے, اللہ کی تصویر ہونا چاہیے, اللہ کا کوئی روپ ہونا چاہیے.
وہ کسی کو نظر تو آیا نہیں، اس کی کوئی تصویر تو ہے نہیں، اس کا کوئی روپ تو ہے نہیں، اس کا کوئی رنگ تو ہے نہیں، تو اب ہم اس کے جیسا کس کو مانیں؟ کیونکہ اس کے جیسا ماننے کے لیے اصل کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اصل کیسا ہے، توجہ چاہتا ہوں اصل کیسا ہے۔ ابھی پروردگار جانتا تھا کہ اگر میں ان کو نظر آ جاؤں گا تو یہ کوشش کریں گے کہ میرے جیسا کسی اور کو بنائیں، تو پروردگار نے اپنے آپ کو ایسا چھپا لیا کہ وہ نظر ہی نہیں آیا۔ آپ دیکھیے وہ نظر ہی نہیں آیا، اس نے اپنے آپ کو ایسا چھپا لیا۔ ابھی تو آپ نے قرآن میں پڑھا بھی ہے کہ اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے ان کے نور کو خلق کیا، اور ان کے نور کو خلق کیا اور 14 کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچانوایا، اور 14 کو دنیا میں ایک تصویر بنا کے دنیا والوں کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دیکھو اس تصویر کی تعریف کرو، اس تصویر کی تعریف کرو گے میری خود تعریف ہوگی۔ تم کہا تصویر کی تعریف کرو، تصویر بنانے والے کی خود تعریف ہو جائے گی۔ یہاں پہ تصویر سے مراد 14 معصومین ہے، اور جو تصویر بناتا ہے تو وہ کون ہے؟ پروردگار، جس نے ان 14 کو خلق کیا۔ میں جو چاہتا ہوں پروردگار نے ان 14 کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانوایا، کیونکہ وہ تو سامنے آ نہیں سکتا تھا، اس نے ان 14 کی تصویر کو دنیا والوں کے سامنے رکھا، کہا کہ اس تصویر کو دیکھتے جاؤ اور مجھے پہچانتے جاؤ، اس کی تعریف کرو، اس کی تعریف نہیں بلکہ میری تعریف کرو۔ میں مثال دے رہا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ اگر آپ کوئی خوبصورت عمارت دیکھیں اور اس کی تعریف کریں تو آپ عمارت کی تعریف نہیں کریں گے بلکہ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ جس نے اس عمارت کو بنایا۔ اللہ نے 14 معصومین کو سامنے رکھا، کہا کہ دیکھو ان کی تعریف کرو، تعریف ان کی نہیں بلکہ میری ہو، ان کے ساتھ ساتھ میری تعریف ہو، ذکر ان کا کرو، ذکر ان کا کرو گے میرا ذکر ہوگا۔ اب ہم کو پتہ چلا کہ رسول اللہ کیوں کہا تھا کہ ذکر والی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا ذکر کرنا کیوں عبادت ہے؟ ذکر علی کا ہے لیکن عبادت اللہ کی کیسے ہے؟ کیونکہ علی کا ذکر واحد ایک ایسا ذکر ہے کہ جس میں تمام کل انبیاءوں کے ذکر موجود ہیں، کل ائمہ علیہ السلام کے ذکر موجود ہیں، اور رسول اللہ نے کہا کہ علی کا ذکر عبادت اس لیے ہے کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر خدا کا ذکر، اور خدا کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ صلوات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا عبادت اسی لیے۔ اب دیکھیے ذکر علی کا ہے لیکن عبادت اللہ کی ہوئی، اسے کہتے ہیں اللہ کا اصل جانا شروع، اللہ کا اصل نائب ہونا جو دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ ہے حجت خدا، یہ ہے ان کی منزلت، یہ ہے ان کا مرتبہ۔ اسی لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت و ذکر علی سے، کیونکہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ لیکن آج یہ سب ہم بے شک کرتے ہیں کہ ہم علی کو معاذ اللہ اللہ مانتے ہیں، دراصل یہ شک نہیں کرتے بلکہ یہ جانتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علی کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ان کے پاس علی کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ان کو یہ شکر منانا چاہیے، ان کو تو ہمارے گلوں میں ہار پہنانا چاہیے کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اگر دنیا والوں کے پاس اور مذہب والوں کے پاس ایک بھی علی ہوتا تو یقین جانیے وہ کب کا مشرک ہو گئی ہوتی قوم۔ اگر کسی اور قوم کے پاس ایک بھی علی ہوتا تو وہ قوم کب کا مشرک ہو گئی ہوتی، لیکن ہمارے پاس صرف ایک علی نہیں بلکہ 12 کے 12 علی ہیں۔ اب انہیں خود غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ 12 علی ہو کے بھی ہم خدا کے آگے سجدہ کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اور ہے وہ اور ہے، یہ بے شک علی ہے۔ اللہ نے اپنے تمام کمالات، اپنے صفات ان کو بنا دی، ان کو سب کچھ عطا کر دیا، لیکن تب بھی یہ علی ہے۔ ان کو بنانے والا تو پروردگار ہے، یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی علی جیسا ہے نہیں، علی کی تو دور کی بات ہے، علی کے نوکروں جیسے ان کو کوئی نہیں ملے گا۔ سلمان جیسا لا کے دکھائیں یا ابوذر جیسا لا کے دکھائیں یا مقداد جیسا لا کے دکھائیں۔ بھی جو گزشتہ 2 سال پہلے انجمن گلدستہ حیدری کی تلاش داری ہوئی تھی تو اس کا مسئلہ کیا تھا کہ زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے، تو بلال صاحب نے انجمن غلام احمد حسین کی طرف سے اس مسئلے کے اوپر کیا مسئلہ لگایا تھا کہ جب ایک سورہ کوثر کی مثل لا نہ سکے تو زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے۔ سورہ کوثر کی بھی مثل لانا بہت بڑی بات ہے، یہ علی کے نوکروں کی مثل نہیں لا پائیں گے، علی کی تو دور کی بات ہے۔
آپ دیکھیے سلمان فارسی کوئی ایسی ویسی شخصیت کا نام ہے، کیا مرتبہ ہے جناب سلمان فارسی کا؟ یہ مرتبہ بھی ان کا اسی وجہ سے کیونکہ یہ علی کے نوکر ہے، علی کی دہلیز کے غلام ہے۔ کیا مرتبہ ہے؟ سلمان فارسی کو اپنی موت میں بھی کنٹرول ہے۔ آپ دیکھیے سلیمان نبی، میں اکثر اس طرح سے کرتا رہتا ہوں، کر دے رہا ہوں، سلیمان نبی جو کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ہر چیز کی حکومت دی، جنوں پہ بھی حکومت تھی، انسانوں پہ بھی حکومت تھی، چرندوں پہ بھی حکومت تھی، پرندوں پہ بھی حکومت تھی، سب پہ حکومت تھی، لیکن اپنی موت پہ اختیار نہیں تھا۔ جب ملک الموت آیا تو یہ اپنے گھر کے اللہ خانے پر ایسا کا سارا یہ کھڑے تھے۔ ملک الموت نے کہا کہ اے سلیمان اب آپ کا وقت آ گیا۔ سلیمان نے کیا کہا؟ اے ملک الموت مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں دھوپ میں کھڑا ہوں، چھاؤں میں چلا جاؤں، پھر میری روح کو قبض کر لے گا، اجازت نہیں۔ جناب سلیمان نے کہا کہ اے ملک الموت میں کھڑا ہوں، کم از کم اتنی اجازت دے دے کہ میں بیٹھ جاؤں، پھر میری روح کو قبض کر لے گا، کہا اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے سلیمان نبی، اللہ کا سب سے بڑا نبی۔ آپ دیکھیے تمام بڑے نبیوں میں جناب سلیمان نبی کا نام آتا ہے۔ یہ وہ نبی ہے، اللہ نے تمام اختیار دیے تھے، ہوا میں بھی اختیار تھا، پانی میں بھی اختیار تھا، تمام انسانوں پر، تمام جناتوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، سب پہ اختیار تھا، سب پہ حکومت کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے ان کو اپنی موت پہ اختیار نہیں تھا، یہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، ملک الموت روح قبض کر کے چلا گیا۔ جب دیمک آئی اور اس نے جناب سلیمان جو عصا کا سہارا لیے کھڑے تھے اس کو کھانا شروع کیا، اور جب عصے کو کھا کے ختم کیا تو سلیمان زمین پر گرے، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ سلیمان کی وفات ہو گئی۔ ایک یہ سلیمان ہے اور ایک یہ سلمان فارسی ہے کہ جب سلمان فارسی کی وفات ہو گئی، مولا کائنات ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے کہ یہ صندوق میں تھے۔ جیسے ہی مولا کائنات آئے کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے استقبال میں، کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین۔ آپ دیکھیے وہ سلیمان نبی ہے جن کو اپنی موت پہ اختیار ہے، یہ سلمان فارسی ہے، اپنی موت پہ اتنا اختیار ہے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، جب علی آئے تو استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے سلمان، اور یہی سلیمان نبی ہے کہ ایک بار اپنے لشکر کے سمیت جا رہے تھے، لشکر کو سجا کے جا رہے تھے کہ آپ کا تخت ہوا میں تھا، تخت آپ کا جنات لیے ہوئے تھے، آپ تخت کے اوپر تھے، نیچے انسانوں کا لشکر، دائیں جانب جناتوں کا لشکر، فضا میں پرندوں کا لشکر، زمین میں چرندوں کا لشکر، پورے لشکر کو سجا کے سلیمان جا رہے تھے کہ جس راستے سے جا رہے تھے اس راستے میں آگے چیٹیوں کی وادی تھی۔ ان چیٹیوں کی وادیوں میں سے ایک آواز ہے جو کہ چیٹی کے سردار کی آواز تھی۔ وہ چیٹی کا سردار کہہ رہا تھا کہ اے تمام چیٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور کچھ چلتا ہوا چلا جائے۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ سائنس چاند تک پہنچ گئی اور تمام نظام شمسی کے اوپر ریسرچ چل رہی ہے، لیکن آج تک سائنس اس بات کو نہیں پتہ کر پائی کہ چیٹی کی آواز کیسے ہوتی ہے۔ چیٹی کی آواز آج تک سائنس قید نہیں کر پائی، اور آج سے ہزاروں سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، جس راستے سے جا رہے تھے آگے چیٹیوں کی وادی تھی۔ جناب سلیمان اس چیٹی کے حساب سے اس چیٹی سے تقریباً 5 کلومیٹر دور تھے کہ چیٹیوں کے سردار نے چیٹیوں سے کہا کہ اے تمام چیٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آئے اور ہم لوگ کو چلتا ہوا چلا جائے۔ تو سلیمان کا تخت ہوا میں تھا، آپ تخت کے اوپر تھے، چیٹیوں کی وادی ابھی دور تھی، چیٹی کے حساب سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری تھی۔ تو چیٹی کے سردار نے جو تمام چیٹیوں سے کہا تو سلیمان نبی نے اتنی دوری سے اس چیٹی کے سردار کی آواز کو سن لیا۔ اب جو ہم یہ تقریر میں کہتے ہیں کہ ایسا نعرہ حیدری لگائیے کہ آپ کی آواز نجف اشرف تک جائے، کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ سلیمان جو حکومت کرتے تھے کس کی بدولت؟ انگشتری علی کی بدولت۔ تو جب انگشتری علی کی بدولت وہ سلیمان نبی اس چیٹی کے حساب سے کہ جس کی آواز آج تک کہ دنیا قید نہیں کر پائی، 5 کلومیٹر کی دوری سے اس سلیمان نبی نے جب اس چیٹی کے سردار کی آواز کو سن لیا تو سوچئے فخر سلیمان جو سلیمان کا مالک علی ابن ابی طالب ہے، کیا وہ ہمارے نعرہ حیدری کی آواز نجف اشرف میں یہاں سے نہیں سن سکتا؟ یہ سلیمان نبی ایک دفعہ مولا کائنات بس آخری واقعہ اس کے بعد ہفتے میں سے ایک دفعہ سلمان فارسی مولا کائنات کے ساتھ جا رہے تھے کہ دیکھا کہ راستے میں اتنی چیٹیاں آئیں، اتنی چیٹیاں کہ پورا راستہ سرخ دکھائی دے رہا ہے، پورا راستہ لال دکھائی دے رہا ہے، اتنی چیٹیاں۔ جناب سلمان فارسی نے اللہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو مدد کر کے
اے پروردگار میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں کہ بے شک تو ہی ہے کہ تو ان چیزوں کی تعداد جانتا ہے۔ تو ملائے کائنات مسکرائے کہتے ہیں اے سلمان یہ کیسی چھوٹی سی چھوٹی باتیں کر رہے اور تو میں بتا دوں کہ ان چیزوں کی تعداد کتنی ہے، اور تو یہ بتا دوں کہ اس میں نر کتنی مادہ کتنی ہے، اور تو یہ بتا دوں کہ کتنی مشرق کی طرف جا رہی، کتنی مغرب کی طرف، کتنی شمال کی طرف، کتنی جنوب کی طرف، اور تو یہ بتا دوں کہ ان میں ہر چیٹی کا اپنا اکیلے کا وزن کیا ہے، اور تو یہ بتا دوں ان سب چیٹیوں کا وزن کیا ہے۔ جناب سلمان فارسی کے چہرے پہ مولا کائنات نے اپنا دست مبارک پھیرا۔ اب سلمان فارسی بھی یہاں چیٹیوں کی آواز سننے لگے۔ وہاں سلیمان نے کیا سنا تھا کہ چیٹیوں کا سردار چیٹیوں سے کہہ رہا ہے کہ اے تمام چیٹیوں بلوں میں چلی جاؤ، اگر سلیمان کا لشکر آئے گا تو وہ کچلتا ہوا چلا جائے گا۔ جب علی نے اپنا دست مبارک سلمان کے چہرے پہ پھیرا تو سلمان یہاں یہ سن رہے تھے کہ چیٹیوں کا سردار تمام چیٹیوں سے کہہ رہا ہے کہ اے چیٹیوں بلوں سے باہر آ جاؤ، علی آ رہے ہیں، علی کا چہرہ دیکھنا ہے عبادت۔ ایک صلوات پڑھیں محمد یہ ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت۔ اللہ اکبر، کوئی نہیں بیان کر سکتا، ان کے فضائل ہے کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، نہ کوئی تحریر کر سکتا ہے، ان کے اوپر امتیاز کے اوپر ان کے مسائل کی اس کو بیان کر سکتا۔ حضرت آج 6 محرم بولنے کے لیے تو نہیں کافی امتیاز 6 محرم۔ ہر اللہ مجھے علی کا ذکر کرتے کرتے ایک اور علی یاد آ گیا، اپنی شکل میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں ہم شکل نبی، ہم شکل پیغمبر علی اکبر کا ذکر ہاں ذرا جب عاشور کے دن سارے اصحاب شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے، عائشہ کی باری آئی اور محمد شہید ہو گئے، قاسم کا لاشا زندگی میں ہی پامال ہو گیا، عباس کے شان طلب ہو گئے۔ اب علی اکبر آقا حسین کے پاس آئے، اے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ امام حسین نے کہا میرے لال علی اکبر میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، تم تو میرے نانا کی نشانی ہو، جب بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے نانا کی زیارت کروں تو میں تمہاری زیارت کر لیتا ہوں۔ اے علی اکبر، اے ہم شکل پیغمبر، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ حضرت جناب علی اکبر بار بار اجازت مانگتے ہیں لیکن آقا حسین مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت امام حسین نے کہا ہے میرے لال علی اکبر اگر تمہیں اجازت مانگنا ہے تو جا کر اپنی ماں سے اجازت مانگو۔ جناب علی اکبر اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مادر گرامی مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ جناب ام لیلا کہتی ہے میرے لال علی اکبر مجھ سے زیادہ تمہاری پھوپھی کا تم پہ حق ہے کہ جنہوں نے تم کو 18 سال چکیاں پیس کے پالا ہے، جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت مانگو۔ حضرت جناب علی اکبر جناب زینب کے پاس آتے کہتے ہیں اپنی ماں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت جناب زینب کہتی ہیں میرے لال علی اکبر کیا میں نے تم کو اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تم مجھ سے مرنے کی اجازت مانگو؟ حضرت اجازت جب نہ ملی تو جناب علی اکبر نے کیا کہا ہے پھوپھی اماں ایک خنجر ہے، 2 گلے ہیں، یا آپ مجھے بچا لیجئے یا آپ اپنے بھیا حسین کو بچا لیجئے۔ حضرت جناب زینب نے اجازت دی ہے میرے لال علی اکبر جاؤ خدا حافظ، اے میرے لال علی اکبر جاؤ خدا حافظ۔ امام حسین کے پاس آئے، امام حسین سے اجازت ملی، علی اکبر میدان کی طرف چلے۔ جیسے ہی میدان کی طرف بڑے پیچھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، علی اکبر نے پیچھے مڑ کے تو دیکھا کہ ضعیف باپ اپنی کمر تھامے ہوئے آ رہا۔ علی اکبر نے کہا ہے بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی تو اب آپ پیچھے کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا میرے لال علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو باپ کے غم کو سمجھتے۔ حضرت علی اکبر میدان میں آئے، اب جو باہر کیا تو سینکڑوں کو حاصل جہنم کیا۔ حضرت دشمنوں کی طرف سے آوازیں آنے لگی کہ یہ حسین کا بیٹا ہے یا عباس کا شاگرد ہے، یہ علی کا پوتا ہے، اس پہ ایسے نہیں کلمہ حاصل کر پاؤ گے، ایسا ہے کہ اس کو چاروں طرف سے گھیر دو، چاروں طرف سے گھیر کیا گیا۔ حضرت جناب علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیرا گیا۔ سنان ابن انس خدا کی لعنت ہو اس ملعون کے اوپر، اس نے ایسا نعنا مارا جناب علی اکبر کے دل پہ آ گیا، آپ کے سینے کو پرچی یعنی ٹوٹے۔ جب علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے زمین کربلا پہ آئے تو ایک طرح کہا اے بابا آپ پہ میرا آخری سلام ہو۔ ہر شہید جب گھوڑے زمین پر
پر آیا تو آقا حسین کو اپنی مدد کے لیے پکارا، لیکن جناب علی اکبر نے اپنے بابا کو اپنا سلام اس لیے پہنچایا کیونکہ امام حسین کے بارے میں علی اکبر جانتے تھے کہ میرے چچا کے مرنے سے میری بابا کی کمر ٹوٹ گئی، اس لیے کہا ہے بابا آپ نے میرا کوئی سلام آپ جیسے امام حسین کے کانوں میں صدا آئی، اے میرے لال علی اکبر تمہارے مرنے سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ہاں بتاؤ کس طرح سے آقا حسین علی اکبر اس لانے پہنچے ہیں۔ روایات میں لکھا ہے کہ امام حسین کبھی اٹھتے تھے کبھی گر جاتے تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی گر جاتے تھے، کہتے جاتے تھے اے نا علی اکبر، اے علی اکبر کہا ہو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہاں بتاؤ علی اکبر نے کہا بابا میں ادھر ہوں۔ کسی طرح سے آقا حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے، ہاتھ تاروں کہا کہ علی اکبر بیٹا تمہارے کیا زخم ہے؟ کہا ہے بابا میرے سینے میں بچی کی یعنی ٹوٹ گئی ہے۔ ہاتھ تاروں امام حسین دو زانو ہو کے بیٹھے، بچی پہ اپنا ہاتھ رکھا، نجف کی طرف رخ کیا، اے بابا دو انگلیوں سے درے خیبر اگاڑنا آسان ہے لیکن جوان بیٹے کے سینے سے بچی کی یعنی نکالنا بہت مشکل ہے۔ اب جو یا علی کہہ کے بچی نکالی تو بچی کے ساتھ میں علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ جب علی اکبر کی روح جنت کو پروان ہو گئی تو امام حسین چاہتے ہیں کہ علی اکبر کا لاشا پہلے میرے لے جائے، ہاتھ ادارو، لیکن امام حسین کی طاقت نے جواب دیا۔ امام حسین نے بنی ہاشم کی طرف رخ کیا، کہتے ہیں بنی ہاشم کے بچوں اپنے جوان کا جنازہ اٹھاؤ۔ آگے آگے بچے علی اکبر کا جنازہ لیے ہوئے، پیچھے حسین ماتم کرتے ہوئے ہائے علی اکبر ہائے علی اکبر وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون فصل بفضائل والتصوير بأمره ما أعطني حسين يا 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا محب الغرباء السلام علیکم یا مجلس وحمائب الفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس المصطفى والمطلوب بالعزوز سلطان العرب والعجم یا اول حسن النفوس رضا وربی بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ